نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل علیہ. یہ آواز تھوڑا جا گھٹ کرو، کم کر دیں آواز. وہاں بجرہ میں درس قرآن کی مقدس محفل میں شریک ہو کر انتہائی خوشی محسوس ہوتی. بڑے بڑے جلسوں میں، کانفرنسوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اشتہار پینافلیکس چھپوا کے لگا کے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جتنے ایک دو دن کے نوٹس پہ درس قرآن میں وہاں بجرہ میں اکٹھے ہو جاتے. اور یہ ماہانہ درس ہے. جو لوگ اس کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں، رقم لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یقیناً اللہ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے.
بے شک وہاں بچروں کے جو آپ احباب ہیں، جماعتی ساتھی ہیں، انہیں مزید توحید سمجھانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ اللہ کے فضل سے، کرم سے توحید آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی، الحمدللہ۔ میں آج کے درس میں اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر اور ہر مومن پر شریعت نے دو قسم کے حق لاگو کیے، لازم کیے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حق۔ اور کچھ حقوق ہم پر لازم کیے گئے جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر ہیں، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ان میں والدین کا حق، شوہر کا حق، شوہر پر بیوی کا حق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کے حقوق، ایک دفتر میں کام کرنے والوں کے ایک دوسرے پر حقوق، ایک گاڑی میں سفر کرنے والوں پر ایک دوسرے کے حقوق، دوست کے حقوق، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے ایک دوسرے پر حقوق۔ اس کا نام کیا ہے؟ حقوق العباد۔ یقیناً حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ اللہ اکبر جو ہوا، اس کے جو حقوق ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت بنسبت حقوق اللہ کے زیادہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے
کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. معافی مانگ لو تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ توبہ کرنے سے بھی معاف ہو نہیں ہوتے. وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. شب قدر میں جاگ جاگ کے دعائیں کرنا، رونا، اس سے بھی معاف ہو نہیں. وہ تب معاف ہوں گے کہ جس کا حق دبایا وہ معاف کرے. اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی ان حقوق کو معاف ہو نہیں کرے. حقوق اللہ میں آپ نے جتنی کوتاہی کی، غفلت کی، گناہ کیے، رب کی نافرمانیاں کی، ان میں کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں. حدیث میں آیا نمازی جب وضو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں اللہ معاف کر دیتا. سبحان اللہ. کلی کی زبان والے گناہ معاف، آنکھوں والے گناہ معاف، پاؤں والے گناہ. اس نے توبہ کی ہی نہیں. وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، مسجد کی جانب قدم اٹھا رہا ہے، ہر قدم پہ اللہ ایک گناہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے. اس نے توبہ ہی نہیں کی. حقوق اللہ میں کچھ کوتاہیاں، غفلتیں، گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتی. یہ بندہ ڈاکٹر کول نہ جائے تاں اتھے پہنچ گیا تو انہیں ٹیکہ ٹھوک دینا، اپنے پیسے لے لینے. ورنہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا جو ہے نا، وہ کہتا ہے بس 4-5 دن یہ احتیاط کرو تم ٹھیک ہو. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے، دوائیاں دینی پڑتی ہیں، لمبا علاج چلتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو لا علاج ہیں. کینسر ہو گیا، سرطان ہو گیا. گناہوں میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے معافی، توبہ کی ضرورت ہی نہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تو قرآن نے کہا ہے. نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں کرنے سے گناہ کیا ہو گئے؟ ختم. عصر کی نماز پڑھنے آیا ہے، زور کی نماز سے لے کے عصر تک جو گناہ ہو گئے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے سے رب نے اس گناہوں کو معاف کر دی. جمعے سے دوسرا جمعہ، رمضان سے دوسرا رمضان. لیکن تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، یہاں لکھ لو. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. بولو کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ نہیں. آپ سمجھے نا کبیرہ گناہ وضو سے معاف ہو جائیں گے؟ نہ. کبیرہ گناہ نماز کے انتظار میں معاف ہو جائیں گے؟ نہ. صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. صغیرہ. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو نہیں، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے.
بس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر شریعت نے کوئی سزا مقرر کی یا کوئی وعید آئی ہے۔ جھوٹوں پر رب کی لعنت، جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ۔ زنا کرنے والے کو اتنے کوڑے لگاؤ تو زنا کرنا کیا ہوگا؟ کسی پر تہمت لگائی، جھوٹ بولا، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ جن گناہوں پہ کوئی وعید آئی ہے، کوئی سزا مقرر ہوئی ہے، وہ کبیرہ ہے۔ یہ بغیر توبہ کے معاف ہو نہیں ہو، اس کے لیے توبہ کرنی شرط ہے۔ اور پھر رب نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا اور دفع ہو جاؤ تو جاؤ، تم نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، میرے نیڑے نہیں آنا۔ نو، اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سبحان اللہ۔ اے ذرا جمیعا دے لفظ تے غور کرو یار، اللہ اکبر۔ بیٹا نافرمانی کرے نا باپ کی، بات نہ مانے، کہا نہ مانے، کبھی بھی باپ اس کو پیار سے نہیں بلاتا۔ بیٹا نافرمانی کرے تو واقع او میرا چان، کبھی نہیں، او میرا پیارا، او میرا دل کا سکون، کبھی نہیں بلاتا۔ سکا باپ بیٹے کی نافرمانی پر اسے پیار سے نہیں بلاتا۔ یہاں گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ یہ نہیں کہتا او گناہگارو، نہیں کہا او میرے نافرمانوں، او میری بغاوت کرنے والوں، نہیں کہا۔ ذرا وہ لفظ تو دیکھیں، یا عبادی الذین، اوے گناہ کرنے والے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ کیا کرنی؟ توبہ کرنی، معافی مانگنی، توبہ کرنی۔ پھر باپ بیٹے کی ایک مثال ذہن میں آ رہی، بیٹا نافرمانی کرے نہ باپ کی، کہا نہ مانے، باپ ناراض ہو جائے، باپ اسے کہے نکل میرے گھر سے، بیٹا نکل کے چچا کے گھر چلا جاتا ہے، ماسی دے گھر ٹر گیا، پھوپھی دے گھر ٹر گیا، کسی جگہ پہ ملازمت کرنے لگ گیا۔ مہینے کے بعد خیال آیا کہ بابا ناراض ہے، واپس پلٹا، اس نے کہا بابا غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، معاف کر دے۔ باپ کہتا ہے پتر ہے کتھے رلدا پھردا رہے گا، چلو معاف کر دے۔ اس بدبخت بیٹے نے دوبارہ وہی غلطی کی، پھر نافرمانی کی، باپ پھر ناراض ہوا، باپ نے گھر سے نکالا، یہ دھکے کھاتا کھاتا پھر اسے خیال آیا، پھر بھی یہ واپس پلٹ آیا، اس نے پھر ہاتھ باندھے، معافی مانگی۔ اس نے کہا یوں ہی آوارہ ہو جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی، چلو معاف کر دی۔ اس نے تیسری مرتبہ یہی بات کی، وہی جرم دہرایا، پھر نافرمانی کی۔ مہینے 2 مہینے کے بعد خیال آیا، ہاتھ باندھ کے واپس آیا، تیسری بار بابا معاف تو کر دے گا لیکن تانا ضرور مارے گا، ضرورت پوندی ہے تے آ جانا، ضرورت نکل جاندی ہے تے پھر وہی کرتوت، بار بار کہتا ہے پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ تیسری بار معافی کرتے ہوئے باپ تانا دیتا ہے اور اللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ توبہ کر کے پھر توڑ، پھر توڑ، پھر توڑ، پھر توڑ،
70 بار بھی توبہ کو توڑتا رہے، میں تن پچھلا تانا بھی کدی نہیں دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر روز توبہ توبہ کرتا رہتا ہے، پھر وہی کرتوت کرتا ہے، میں تن پچھلا تانا بھی نہیں دیں۔ اللہ اکبر، خدا دی قسم ہے، دنیا دی کوئی عدالت نہیں، دنیا دی کوئی عدالت نہیں جڑے اقرار جرم تو بعد معاف کرے، کوئی عدالت۔ تواڈے چ جنہاں لوگاں مقدمے بھگتے نے، اساں بھی بڑے بھگتے نے، ہم نے بھی تھوک کے حساب سے بھگتے ہیں۔ ایک زمانے میں پہلا میرا مقدمہ ہوا نا، وہ سپیکر چلانے کا تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، اوپر والے سپیکر چلائے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ فرد جرم کیسے لگتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فرد جرم کی ہوندی ہے۔ وہ جو پہلی تاریخ پہ فرد جرم لگی نا، تو ریڈر نے مجھ سے پوچھا ہاں یا نہ، یعنی جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ سپیکر چلایا۔ میں نے کہا چلایا ہے۔ اے ہن ہو گیا اقرار جرم۔ کیا ہو گیا؟ اقرار جرم۔ اب کیس چلانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، گواہ کیوں پیش کرنے ہیں؟ گواہ تو اس لیے پیش کرنے تھے، چلایا تھا، میں نے خود کہہ دیا چلایا ہے۔ اس آکا تسی بہ جاؤ، جج صاحب نے تے پھر گل کر دیں۔ میں یوں ہی بیٹھ گیا تو ایک بندے نے میرے کان میں کہا مولانا کس کو اس آ کے سزا دینی ہے، اقرار جرم ہو گیا ہے۔ میں نکل کے وکیل صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا ایسا ایسا ہو گیا۔ اس آ کہا بیڑا تے غرق کر چھڑیا ہی تے چلو کچھ کر دیں۔ یہ وکیلوں کا جو دماغ ہے نا، یہ بھی پتہ نہیں کوئی الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے نکتے ان کے ذہن میں آتی ہیں نا۔ اب آپ نکتہ اس کا سنیں ذرا۔ وکیل صاحب آئے، اس نے کہا ہاں جی ان کی وہ نکالیں فرد جرم۔ اس نے کہا یہ تو اقرار کر چکے ہیں کہ میں نے سپیکر چلایا ہے۔ انہوں نے کہا میں کب انکار کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں۔ اس نے کہا جی کرواؤ۔ وکیل صاحب نے ایک لفظ لکھوایا، میں نے سپیکر استعمال کیا ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے کوئی جرم نہیں کی۔ اس آ کہ جاؤ۔ فرد جرم کے بعد کب معافی ملے؟ اقرار جرم کے بعد بندہ جب کہے کہ یہ ایف آئی آر مجھے تسلیم ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں نے کیا ہے، اس کے بعد معافی کی کوئی صورت نہیں۔ واحد عدالت ہے جو کہتا ہے اقرار کر، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے بول میں اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اقرار کر، پھر اس پر پشیمانی کا اظہار کر، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دوں گا۔ اقرار جرم کے بعد بھی معاف کر دیتا۔ آپ میں سے جو لوگ کیس بھگتے رہتے ہیں، اللہ تو ان بچا کے رکھے۔ میاں علی واسطے لوگوں واسطے ہے تے مشکل، اللہ تو ان بچائے۔ دشمنی کوئی اچھی نہیں ہوتی، بندہ بری بھی ہو جائے نا، مثلاں محفوظ ہونی ہیں، تھانے میں بھی مثلیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کیس کی مثل ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا میرے دربارے چاہ میں معافی کرنا تے ساریاں مثلاں میں ضائع بھی کر چھڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کوئی مثل رکھنی بھی کوئی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ توبہ کر لے، معافی مانگ، توبہ کر۔ توبہ کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔
توبہ میں 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے ماضی پر ندامت. جو ہو گیا اس پہ پریشان ہوں, جو ہو گیا اس پہ پشیمان ہوں, جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہوں, اور آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنے کا وعدہ. یہ ہے توبہ. ماضی پہ ندامت, آنسو بہائے, شرمندہ ہو, آئندہ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. اس نظریے سے 2 شرطیں ذہن میں رکھ کے توبہ کرے نا, یہ سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. ہم چونکہ توحید ہی بیان کرتے رہتے ہیں, یہ فیلڈ تصوف والی ہم میں ہے نہیں. تصوف سمجھتے ہیں؟ تصوف اے اللہ اللہ سکھنا تے سکھانا, اللہ اللہ سکھنا سکھانا. تصوف یہ ایک لائن ہے الگ, یہ کوئی شریعت کے خلاف بھی نہیں, لیکن ہمارے ہاں رواج نہیں رہا. تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ, بڑی خانقاہ تھی, اللہ اللہ سکھاتے تھے. علماء دور حدیث پڑھنے کے بعد آتے تھے اللہ اللہ سیکھنے. لاہور میں شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ خانقاہ تھی, اور وہاں بھچرا میں مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ. اپنے دور کے جتنے لوگ تھے ان کے دور کے, ان میں اولین نمبر تصوف میں مولانا حسین علی کا تھا. وہ جنگل میں رہ گئے, وہ مشہور جگہوں پہ چلے گئے, خانقاہ امدادیہ لاہور, اور یہ ڈیرے پہ. ان کی شہرت نہ ہو سکی اس طرح جس طرح ان کی ہوئی, ورنہ تصوف میں جو ان کا مقام ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ, اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا. چلتی پھرتی لائبریری اور کتب خانہ تھا. مصر میں گئے, فقہ کی ایک کتاب وہاں پڑھی, فرمایا کتاب تو بڑی خوبصورت ہے, مجھے دے دو, میں ہندوستان میں لے جاؤں گا, چھپوا کے تمہیں واپس کر دوں. انہوں نے کہا جی ہمارا قانون ہے کہ کتاب کتب خانے سے باہر نہیں جا سکتی, یہیں پڑھ سکتے ہو. فرمایا پھر ایک دفعہ پڑھنے دو. ایک دفعہ پڑھی, ہندوستان آئے, وہ کتاب لکھوائی, چھپوائی, مصر والوں کو بھیجی, اور کہا اصل کتاب نال ملا کے ویکھو کوئی لفظ رہ تے نہیں گیا. اتنا حافظ ہے. اخبار نہیں پڑھتے تھے, کہتے تھے میں اخبار پڑھوں تو وہ یاد ہو جاتی, وہ سارا دن دماغ سے نہیں نکلتی. اتنا بڑا عالم ہے, حضرت شیخ القرآن کے استاد ہیں, سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. بڑا نام ہے, بڑا نام ہے, فن تفسیر میں بھی, فن حدیث میں بھی. آپ کے وہاں بھچرا میں آئے تھے, حضرت صاحب نے بلایا. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے اسٹیشن پہ ٹانگے پہ سوار, اس وقت ٹانگا بڑی سواری تھی. اسٹیشن سے لے کے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا, 2 رویہ لوگ کھڑے تھے. دیوبند کا شیخ الحدیث آیا ہے, دیوبند کا شیخ الحدیث ہے. یہاں کی جو برادری ہے, ان کے جو بڑے تھے وہ بھی اسٹیشن پہ آئے, اور انہیں یوں منت کی, حضرت آپ دیوبند سے آئے ہیں, یہ مولوی حسین علی ہم سب کو مشرک کہتا ہے, ہم دیوبند کو چندہ دیتے ہیں, عشر پہ بھی بھیجتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تعاون بھی کرتے ہیں, آپ کچھ بتائیں ہمیں ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. حضرت کشمیری نے فرمایا چندہ دیو یا نہ دیو, جو حسین علی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. رحمت اللہ. ٹانگے پہ جب سوار ہو کے گئے نا, تو اس میں ایک حضرت کشمیری تھے,
ایک حضرت صاحب تھے، ایک میرے دادا تھے، اور ایک انی والے استاد تھے بابا غلام رسول۔ یہ علم کے پہاڑ تھے۔ آگے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضرت کشمیری بیٹھے ہیں، پیچھے میرے دادا بیٹھے ہیں۔ لوگ تھے دو رویہ جو آپ کو میں الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دادا نے کہا، حضرت کشمیری، میرے دادا چونکہ خود شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت کشمیری یہ جو لوگ دو رویہ کھڑے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ دیوبند کا شیخ الحدیث آیا ہے، ورنہ علم کی گہرائی کی بات ہو نا تو اس ٹانگے میں بھی آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ اس ٹانگے میں بھی آپ سے بڑا عالم مولانا حسین علی کا تو ایک الگ مقام ہے۔ یہ جو مولانا انور شاہ کشمیری ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد ہے، پھر داماد ہے مولانا احمد رضا بجنوری، شاگرد بھی ہے داماد بھی ہے۔ وہ جب دور حدیث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے سسر سے کہا، حضرت کشمیری سے، اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹھے کہاں ہے؟ دیوبند۔ اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ دیوبند کے اندر خانقاہ ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ خانقاہ ہے حضرت تھانوی، لاہور میں خانقاہ ہے۔ اور داماد پوچھتا ہے اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو حضرت کشمیری نے فرمایا اللہ اللہ سیکھنا چاہتے ہو تو وہاں بھچنا چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے سفر کر کے وہاں بھچنا آئے تھے، اور حضرت صاحب سے جب ملے تو حضرت صاحب باہر کھیتوں میں تھے۔ تو وہ ہندوستانی تو عالم ہے نا، کوئی پگڑی بھی، کوئی جبہ بھی، کوئی رومال بھی، اور یہ تھے جٹ۔ اس نے سمجھا کوئی ذمہ دار ہے، اس نے کہا مولانا حسین علی سے ملنا ہے۔ فرمایا ملوا دیتے ہیں، چلو۔ وہ جو پٹھے چھٹے کترے تھے وہ سر پہ رکھے، گھر میں ان کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، روٹی لے کے آگے اس مہمان کے لیے۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں مولانا حسین علی سے ملنا چاہتا ہوں، تو کھان پینے چ لگ گئے ہیں۔ کہتے کھائیں تو صحیح، آپ تھکے ہوئے ہیں، کھائیں۔ روٹی کھلائی، اس نے کہا اب تو ملاؤ۔ فرمایا مجھے ہی حسین علی کہتے ہیں رحمت اللہ۔ تصوف کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، جب بھی کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے نا، آپ کرنا چاہیں یا میں کرنا چاہوں، جب بھی آپ توبہ کریں گے نا کسی گناہ سے، تو شیطان آپ کے کان میں کہے گا دل کو پوچھ کے ویکھ، اگر دوبارہ موقع اس گناہ دا لب گیا چھڈے گا؟ تو بندے کا دل کہتا ہے کہ اگر دوبارہ موقع مل گیا تو بچنا ہے تے مشکل۔ تو شیطان کہتا ہے پھر توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ توبہ، پھر نہیں کرنا، پھر موقع ملے تو پھر گناہ نہیں کرنا، چھوڑ توبہ۔ تو اس وقت شیطان کو جواب دینا ہے جو بندیالوی سکھا رہا ہے۔ میں دوپہر کے ٹائم کھانا کھا رہا ہوں، کھانا میرے سامنے ہے اور میں کھا رہا ہوں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب کی کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار بھوک لگی ہے، کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کہتے پھر بھوک نہیں لگنی، پھر بھوک نہیں لگنی؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ پھر بھوک لگی تو پھر کھاؤں گا، پھر بھوک لگی تو پھر کھاؤں گا۔ تو جب شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالے نا تو شیطان کو کہنا ہے اب توبہ کر رہا ہوں، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا۔ اس طرح اللہ مجھے کسی دن سچی توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے، صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق
وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، ہر سال عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، شب قدر کو جاگنے سے، رونے سے، چلانے سے، معافیاں مانگنے سے، توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے جس کا حق دبایا وہ معاف کرے، پھر معاف ہوں گے حقوق العباد۔ ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے حق ادا نہیں کی، سودا بیچتے ہوئے کم تولا، ہوں تے تانوں کئی سپ سونگ گے، اج میرا خیال سی کہ میں توانی رگڑا لاواں، ہمیشہ بھائی مشرکاں نو رگڑا لاؤ، توان کیوں نہ سمجھایا جائے کہ تسی صحیح ہو وہ۔ یہ جو تمہارا مقصد ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا ہے نا مقصد، کیا نصب العین ہے آپ کا؟ توحید و سنت کی اشاعت کرنا۔ تم نہیں چاہتے ہو یہ عام ہو، آپ کا مشن عام ہو، نہیں چاہتے ہو، نہیں چاہتے ہو کہ عام ہو، تم مال خرچ نہیں کرو گے تو عام کیسے ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مشن عام ہونا چاہیے لیکن مجھے مال خرچ نہ کرنا پڑے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا مشن عام ہو، دنیا میں پھیلے لیکن من کام نہ کرنا پوے، میں میٹنگ میں نہ جاؤں، میں اجلاس میں نہ جاؤں، میں وقت نہیں دے سکتا، تو پھر آپ مشن کے غدار ہیں نا، غداری کر رہے ہیں نا اپنے مشن کے ساتھ۔ اگر یہ مشن حق ہے اور یقیناً حق ہے، اس محال پر جس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اس محال پہ تو اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی معمولی محاذ ہے جس پر اللہ نے آپ کو کھڑا کر دیا؟ اگر تیرے اخلاق گندے ہیں، اگر تیری عادات بری ہیں، اگر فحاشی تجھ میں ہے، بے حیائی تجھ میں ہے، تیرا مشن عام کیسے ہوگا؟ کون مانے گا تیرے مشن کو؟ کون مانے گا؟ جب تو خود غلط ہے، تیری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، تو کم تولتا ہے، تو ملاوٹ کرتا ہے، تو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتا ہے، دکانوں پہ قبضے کرتا ہے، قرض لے کے تو واپس نہیں کرتا، سودا بیچتے ہوئے تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگ تجھے دیکھیں گے تو تیرا مشن عام ہوگا؟ تو رکاوٹ بنے گا اس مشن کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو روبکار پہنچی، آپ رہا ہیں، جن کا وکیل کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، جیل میں ہیں، جیل میں ہیں، اور روبکار آ گئی، آپ رہا ہیں۔ جڑے بندے جیل چ رہے ہو نا، ذرا او بولو، جیلے رہائی دی روبکار پہنچ دیے، بندہ چھلانگا مار کے پھر کو کون رہت؟ میرے نبی نے فرمایا میں بھی یوسف کی جگہ ہوتا نا، میں بھی جیل کے باہر آ جاتا۔ وہ جو روبکار لے کے گیا تھا رہائی کی، حضرت یوسف نے فرمایا واپس پلٹ جا، میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں سے یہ نہیں پوچھ لیا جاتا کہ قصوروار کون تھا۔ اللہ کے سامنے تو بات کھلی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا قصور تھا، کون بے گناہ تھا، لیکن مجھ پہ تم نے الزام لگایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں۔ زلیخا کے محل کے نرم و گداز بسترے چھوڑے، محل کی زندگی چھوڑی، قسم قسم کے کھانے چھوڑے، جیل میں جا چلے گئے،
رب پر سب واضح ہے، لیکن لوگوں پر بھی واضح ہونا چاہیے کہ قصور کس کا تھا۔ پہلے پوچھو۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، زلیخا کو بلایا، سب نے کہا ہاشا للہ، ہاشا للہ، سبحان اللہ کے معنی میں پاک اللہ ہے، ہم نے یوسف کے دامن پہ کوئی برائی نہیں دی، کوئی برائی نہیں دی۔ پھر یوسف باہر آئے، کیوں؟ حضرت یوسف نے باہر آ کے اللہ کی توحید بیان کرنی، شرک کا رد کرنا تھا۔ تو جب مخالفین کو کوئی جواب نہ آتا تو مخالفین کہتے ٹھہر ٹھہر، کل تک تے جیل پہ رہے ہیں، پتہ ہی کیوں گے اساں ہیں۔ تو اس دامن پہ کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ مواحد کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہونی چاہیے۔ مواحد ہو اور نماز نہ پڑھے، کیسا مواحد ہے جی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کرتے ہو اس کا شریک برداشت؟ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ محبوب ہو گیا، ہم محب ہو گئے۔ محب اچھا وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیاں گلاں نہ مننے۔ شاباش شاباش، وہاں بچنا جی رواج ہونا۔ عاشق وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیاں گلاں نہ مننے، وہی ہوتا ہے محب۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، فارسی کے شاعر نے ایک مصرے میں نا سوال بھی ذکر کر دیا، جواب بھی ذکر کر دیا، اکو مصرے سنو ذرا۔ عاشقی چیست، سوال کر رہا ہے عاشقی کیا ہے، عشق کس کو کہتی ہیں؟ بگو جواب دے، بندہ جانا بودن معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ عاشقی کس کا نام ہے؟ بندہ جانا بودن۔ تہاڈی گھڑی تے 2:21 ہوئے، 6:35 ہو رہے۔ اوہو، 6:35 ہو رہے رات کے 6:35۔ نہیں میں وہ نہیں بات کر رہا، بات گل میں کر رہا، 6:35 ہو رہے ہیں۔ عاشق کہتا ہے ہن 6:35 نے، اور محبوب کہتا ہے نہیں ہن دن دے 6:35 نے، ہیں رات کے، اور آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں ہن دن دے نے۔ تو سچا محب وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے تے رات دے لیکن تو کہنا تے انہیں ہی صحیح۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ محبوب کون ہے ہمارا؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہو؟ تو پھر محبوب کی نہیں ماننی؟ محبوب 5 وقت محبوب کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتا ہے۔ تجھے مواحد کون کہے؟ تو کس کا مدعی ہے کہ میں بھی مواحد ہوں؟ مواحد وہ ہے جو رب کے حکموں کا فرما بردار ہے۔ 8 سال کا بچہ کھڑا ہو، الگ کمرہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو، صرف 8 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو، تو کوئی بندہ اس بچے کے سامنے کسی عورت سے منہ کالا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے برائی؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ڈرتا ہے بچے سے، بچہ کھڑا ہے یہ باہر بتا دے گا، اور جب وہ بچہ نہ ہو، الگ کمرہ ہو، تو پھر برائی کرتا ہے
میں اس مواحد سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نو حاضر ناظر سمجھنا؟ تو کس کا مواحد ہے؟ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے؟ اور اگر سمجھتا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر، اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا 8 سال کے بچے سے ڈرتا ہے۔ موحد آدمی کی زندگی معاشرے میں خوبصورت زندگی ہونی چاہیے۔ بندے کا پتہ ہی معاملات میں لگتا ہے، لین دین میں لگتا ہے۔ معاملات کا برا ہو، زبان کا چاہے میٹھا ہو، جو بھی ہو، اخلاق ہو، کیا فائدہ؟ معاملات اپنے درست کیجئے۔ ہمارے سرگودا میں، مجھے دیہاتوں کا پتہ نہیں، 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے۔ کتنی؟ 9 انچ۔ وہ مشترکہ ہوتی ہے، 2 مکانوں کی کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ۔ 4.5 انچ ایک گھر کی، 4.5 انچ ایک گھر کی۔ مشترکہ دیوار پہ وہ شیطیر یا یہ رکھ لیتے ہیں لینٹر، 4.5 انچ۔ اس کے لیے جھگڑتا پھرتا ہے، اے میری ہے، تو اپنی اتھے پا 4.5 انچ کے لیے 4.5۔ میں تمہیں سناؤں ایک حدیث، اللہ کرے تمہارے دل میں کوئی خوف پیدا ہو۔ یہ لوگوں کی جائیدادوں پہ، مکانوں پہ کئی لوگ قبضے کرتے رہتے ہیں، زمینیں دباتے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جس بندے نے 1 بالش زمین، کتنے انچ ہو گئی؟ 9 انچ۔ کتنی؟ 9 ضرب 9، 9 ضرب 9 انچ زمین کسی کی دبا لی، مومن کی نہیں، کسی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کی، کسی کی زمین بھی اگر اس نے 9 انچ دبا لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ اس نو چکتے پھر میدان معاشرے چ۔ تین زمینہ دا زیادہ شوق سی نا، تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیا کرتا تھا نا، اٹھا ان کو اور پھر میدان معاشر میں۔ وہ دن بڑا سخت دن ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، موت سے پہلے اپنی اصلاح کرو، مواعدو معاملات اپنے کیا کرو؟ درست کرو، حقوق و لباس سارے پورے کرو۔ کیوں بھائی؟ فرض نماز کے بعد ایک دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منکل۔ کیا میں نے اس کا؟ کیا میں نے؟ جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ دینے والا وہ ہے اور وہ دینے والا ہے تو روکنے والا کوئی نہیں، پھر حرام کیوں کھاتے ہو؟ پھر کم کیوں تولتے ہو؟ پھر 2 نمبر مال کیوں بیچتے ہو؟ پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ پھر عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ مواحد ہو، ناراض تو نہیں ہو گئے تسی؟ میں کیا سی اج میں تہن رگڑا لانا، آج میں مواحدہ نال گل کرنی۔ وہ مواحد کیسا ہوا جی جو حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور اگر وہ معاہدہ ہے وہ خامند کے حقوق پورے نہیں کرتی؟ پڑوسی کے حقوق ہیں جناب، یہاں تک حقوق ہے کہ اگر پھل کھا رہے ہو نا، اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو۔ وہ غریب آدمی ہے تو اس کے بچے دیکھیں گے تو تڑپیں گے اس کے بچے۔ جبریل نے مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی نصیحت کی، مجھے خطرہ ہو گیا کہیں پڑوسی وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ کون پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے؟ خیال کیا کرو، غریبوں کا خیال کیا کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھو، اس مال کی زکوٰۃ دو، فصل ہے تو عشر دو، اور زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ خیرات کرو، خیرات، صدقے کرو، صدقے۔ نہیں تے تہاڈا مال ہسپتال والے کھانا تے ڈاکٹراں کھانا۔
کھلاؤ انہیں، آپریشن کراؤ، ہسپتالاں دے چکر لاؤ، دھکے کھاؤ، مال ادھر خرچ کرو۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، اہلیہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، کبھی تمہیں اس طرح بھی خیال گیا ڈاکٹر کے جانے سے پہلے کہ میں صدقہ کروں؟ گیا کبھی آپ کا خیال کہ میں رب کے راستے میں صدقہ کروں؟ دنیا کے سب سے سچے انسان نے کہا، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں آیا، انہوں نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے نبی کدا ہی نہیں آکھیا بھائی ٹیبلٹ جیڑی ہے مصیبتوں نو ٹال دیندی، دوائی کرنی سننا ضرور ہے، یہ نہیں کہا، لیکن صدقے کے بارے میں کہا صدقات جو ہیں یہ مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اس اعتماد پہ آ کے آپ نے کبھی صدقہ کیا؟ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ہسپتالوں کے پاس جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو۔ واہ میرے مولا، کیوں بھائی؟ تواڈے کول 10,000 روپے ہوئے، 1,000 صدقہ کر دیو، 11,000 ہو گئے نا؟ بڑے کے گھٹے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے ہے جی؟ یربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا، بظاہر مال گھٹتا ہے، 10,000 تھے، 1,000 صدقہ کیا، 9 رہ گیا، 11 نہیں ہوئے۔ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو ذرا، بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، تجھ پر، تیرے بال بچوں پر، تیری بیوی پر، تیری ماں پر، تیرے باپ پر، تیری اولاد پر، تیرے گھر پر ایک تکلیف آنے والی تھی جس میں لاکھوں روپے لگنے تھے، ہسپتال کے دھکے کھانے تھے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو مال کیا ہو گیا؟ مال بڑھ گیا، وہ لاکھوں روپے بچ گئے، وہ دھکے بھی، وہ مصیبتیں بھی۔ تو صدقہ کیا کرو۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد تھے، اور حضرت شیخ القرآن ہی نے مولانا حسین علی کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ شیخ القرآن کبھی جلال میں آتے تو کہتے میں موعدہ نو ساری زندگی پڑھایا، غیر اللہ دی نیاز نہیں دینی، غیر اللہ دی نظر نہیں دینی، غیر اللہ دے نا تے رقم تقسیم نہیں کرنی، دیگ نہیں پکانی، بکرے چھترے نہیں دینے۔ موعدہ نو سمجھایا، موعدہ آکھیا حضرت مطمئن رہو، غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نا دی بھی دے گئے تو ساڈا نا وٹا چڑھے، اور تساں اللہ دے نا تے دینا بھی چھوڑ دیتا۔ کوئی سبق سیکھو یار، اللہ نے تمہاری جان چھڑائی ہے یار، کس سے؟ تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، جمعرات، شب برات، نکی 11ویں، درمیانی 11ویں، وڈی 11ویں، عرسو۔ شکر کرو اللہ تاری جان چھڑائی، تو ان توحید دی اللہ سمجھ دیتی۔ تو توحید کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تاکہ یہ دین آگے بڑھے، ہمارا جو مشن ہے یہ آگے بڑھے۔ اور اپنے جو معاملات ہیں، گھر کے معاملات درست کرو، بچوں کو سکھاؤ۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹی، گھر میں آنے والی نو، داماد، یہ توحید والے جوہر ان میں منتقل کیے؟ کتنے لوگ ہیں آپ؟ کبھی بیٹوں کو سمجھایا آپ نے
کبھی گھر آنے والی بہو کو آپ نے توحید کے بارے میں بتایا؟ کبھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی آپ نے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، یہ کام کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہے؟ تو تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ فقیر جا رہا ہو نا، فقیر، اس کو پیسے دینے ہیں 10 روپے 20 روپے، وہ جو آپ کا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے نا، اس کو کہو اے پتر لے تے اس نو دے آ، اس کو عادت ڈالو، صدقہ کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالو، خیرات کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالو۔ آپ کا بچہ کوٹ پہننا چاہتا ہے، کوٹ، وہ بایاں بازو پہلے داخل کرتا ہے، کبھی آپ نے روکا؟ رک کے ہی چپ کر گئے ہو۔ کبھی آپ نے روکا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نہیں، پہلے دایاں بازو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے؟ کبھی آپ نے تربیت کی اپنی اولاد کی؟ جوتیاں پہننے لگا ہے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے لگے تو آپ نے اس کو سزا دینی ہے، اس طرح گفتگو نہیں کرتے، گالی نہیں نکالتے۔ تربیت کریں نا، اپنے گھر کی تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔